کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن بھی سامنے ہے اور دوسری طرف حکومتی جو کارروائیاں کرنے کی اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور خاص کر کے بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ڈس اون کیا ہے، اس سے کوئی وہ اب ان کے ہی خلاف ایک پوری کیمپین جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لانچ کر دی ہے، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کو؟ تحریک انصاف سے خطرہ ہے اس وقت کیا؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو جو ڈی چوک میں ہوا، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے اوپر رپورٹنگ کی، آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں اس کا ذکر کیا. ہلاکتیں چاہے ایک ہوں چاہے ایک سے زیادہ ہوں، وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ورکر اگر مسلم لیگ نون کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، یا تحریک انصاف کا، یا کسی اور جماعت کا، اپنے لیڈروں کی حب میں ورکر باہر نکلتا ہے. پاکستان کے سیاسی کلچر میں تقریباً اب یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ احتجاج کے دوران لاٹھی اور آنسو گیس ایک نارمل سی بات لگتی ہے، لیکن گولی کا استعمال، لوگوں کی ہلاکتیں، یہ وہ چیز ہے کہ ہم بغیر کسی لگی لپٹی رکھے کنڈیم ضرور کرتے. جہاں تک پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس کا یا پالیٹکس کا تعلق ہے، تو میرے خیال سے پچھلے کئی سالوں سے جب سے وہ اپوزیشن میں آئے ہیں، بیڈ پالیٹکس کر رہے ہیں. ابھی اگر ہم پچھلا سال بھی اٹھا کر دیکھ لیں، 1.5 سال بھی اٹھا کر دیکھ لیں، یا الیکشنوں کے بعد کی ہم صورتحال دیکھ لیں، تو آج کوئی اور پولیٹیکل فورس تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آتی. آج تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے 8 فروری کے الیکشنز کے نتائج تبدیل کیے گئے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، ریزرو سیٹس ان کو نہیں دی گئیں، خیبر پختونخوا میں ابھی تک سینٹ کے الیکشنز نہیں ہو پائے، تو یہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ساتھ باقی کسی پولیٹیکل فورس کو اکٹھا نہیں کر سکے. وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پاکستان میں صرف وہی پاکستان کے دعوے دار ہیں اور پاکستانی سیاست میں شاید سب سے بڑی حیثیت بھی وہی رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی لیجیٹمیٹ سٹیک ہولڈر نہیں ہے. ان کی اس روش کا میرے خیال سے جن حالات سے یہ گزرے ہیں، اب تحریک انصاف کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ باقی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اپنا رابطہ کھولیں. جن کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتے تھے، آخرکار جواب تو انہیں مل گیا. ابھی بھی آپ مصر ہوں گے کہ جناب ہم نے بات انہی سے کرنی ہے، ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنی ہے. پہلے دن سے ہم یہی کہتے آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کلیئرٹی کے ساتھ باقی پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ بیٹھیں گے تو حل نکل آئے گا. بالکل جس طرح اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد کمیٹیز بنی دونوں اطراف سے، اس میں ہمارے بھی کئی جاننے والے دوست شامل تھے، اور جب آپس میں کمیٹیز بیٹھیں، پی ٹی آئی اور حکومت، انہوں نے الیکشن کی تاریخ طے کر لی آپس میں. بالکل وہ تو پھر بعد میں ویٹو کر دی گئی عمران خان صاحب نے. تو ابھی بھی اگر تحریک انصاف دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے میں دلچسپی کا دکھائے، تو یقین مانیے کہ پاکستان کے جو اس وقت چیلنجز ہیں وہ تقاضا بھی یہی کرتے ہیں. دیکھیں، ایک طرف خیبر پختونخوا میں آپ کو دہشت گردی، مذہبی دہشت گردی کا سامنا ہے. پارا چنار کے بات ہے، دل دہلا دینے والے حالات ہیں. 130 کا نمبر وہاں ہو گیا کہ وہاں پر سینکڑوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور اس کے اوپر ہم کوئی نیشنل کنسنسس نہیں بنا پا رہے، ڈیبیٹ کا بھی حصہ نہیں ہے. جی ہاں. بلوچستان کے اندر آپ کو ایک حریت والی دہشت گردی کا سامنا ہے. تو یہ وہ چیلنجز ہیں پاکستان کے سامنے کہ جو اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہوں سارے، لیکن ہم آپس میں اس حد تک ایک دوسرے سے دور جا چکے ہیں. بالکل اتنا ماحول زہر آلود ہو چکا ہے، معاشرے میں اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے، اب لوگوں کو یہاں سے نکالنا بھی تو سیاستدانوں کا کام. درست بات. ایک گرینڈ ڈائیلاگ کا آغاز کرنا ہوگا، ساتھ بیٹھنا ہوگا. اور یہ سیاست کی ناکامی ہوگی، یہ کسی اور کی نہیں. اس سے مضبوط تو وہ قوتیں ہوں گی جو کہ سیاست کے وہ بھی مضبوط نہیں ہوئی. ہاں، اصل مسئلہ ہی پاکستان میں اس وقت یہ ہے کہ کوئی مضبوط نہیں ہے. بالکل سب اس میں نقصان دہ ہیں. اور آج بیٹھ کر آپس میں بات کر لیں، خدا نہ کرے ورنہ اشک بار آنکھوں سے آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے. بالکل. اور ابھی تمام فریقین کو